بولو سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، سب نوجوانوں، تم عارف صاحب آپ سب سمجھدار ہو. جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. ٹھیک. اب میری بہنیں سماعت کر لیں اس بات کو. یہ جتنے بچے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں ان کی ماؤں سے پوچھ لو جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی، چونکہ ماؤں کا ہی اثر ہے بچوں پر. میڈیکل سائنس اس بات کو ویریفائی کر چکا ہے، اسلام تو پہلے سے ویریفائی کر چکا ہے 1400 سال پہلے، مگر میڈیکل سائنس نے اب ویریفائی کیا. ہارورڈ یونیورسٹی نے بچے جو پیٹ میں پاگل پیدا ہوتے ہیں، یعنی جن کے بچے پیٹ سے ہی پاگل پیدا ہوتے ہیں، ان پر ریسرچ ہوا تو پتہ لگا یہ جو مینٹل، یہ جو دماغی توازن جن کا خراب ہوتا ہے، بچے معذور جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی معذور ہوتے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے دوران حمل اپنی بیوی کو مارا، اور وہ سمجھ رہا تھا جاہل پیگننٹ عورت کو مارنے والا کہ میں اپنی بیوی کو مار رہا ہوں. اس نے اثر یہ کیا کہ اپنے بچے پہ ظلم کر دیا. اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا ڈاکٹر، اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں. عورت جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو پریگنینسی میں تو میڈیکل سائنس اس سے کہتا ہے کہ تم یہ چاہتی ہو بچہ طاقتور پیدا ہو تو ٹینشن مت لینا. تم ٹینشن میں تو بچہ ٹینشن میں، تم کمزور تو بچہ کمزور. اب اگر ماں کمزور تو بچہ کمزور، اگر ماں بیمار تو بچہ بیمار. وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے بچے کے اندر طاقت ہو تو آئرن زیادہ استعمال کرنا، یعنی سیب کھانا اور زیادہ جو ہے بادام کھانا. تم اگر یہ چاہتی ہو کہ تمہارے بچے کے اندر وٹامن ڈی خوب ہو، امرود کا استعمال کرنا، دھوپ کے اندر بیٹھنا، وٹامن ڈی کی چیزیں کھانا، اور وٹامن سی کے لیے لیمو کھانا، سنترا کھانا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بے شک ہوگا. لاجواب لاجواب. زندہ باد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اولیاء کرام. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اما جو ذرا غور کرو، توجہ کرو. یہ ہمارا دلی ہے، دلی کے قریب میں، دلی سے قریب میں ایک جگہ پانی پت کرنال ہے، وہاں ایک بچہ پیدا ہوا. 1 دن رویا، 2 دن رویا، 3 دن رویا، 4 دن. اب یہ تو نارملی بات ہے اگر کوئی بچہ 4-5 دن روئے، مگر لمبا رویا تو ڈاکٹر کو دکھایا، 1 2 3 4 ڈاکٹر بدل دیے، بچہ ٹھیک نہیں ہوا. 1 مہینے کے بعد فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے. انہوں نے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ولی ہے. اس کے گھر پہنچے مریدوں کے ساتھ، کہا کوئی ہے؟ باپ نکل کے آئے، کہا یہ بچہ آپ کا رو رہا ہے. کہا جی. کہا آپ کو مبارک ہو، آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے. کہا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ نہ سونے دیا ہے نہ سویا ہے، یہ مجھے لگاتار ڈاکٹروں کے یہاں لے کے جا رہا ہوں، آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں. کہا میرے پاس لے کر کے آؤ، بچے کو برا نہ کہو. بچے کو لے کے آئے، ایک کان میں کچھ پڑھ کے سنایا، دوسرے میں کچھ پڑھ کے سنایا. بچہ خاموش ہو گیا. اب جب بچہ خاموش ہوا تو باپ کو حیرت ہوئی، کیا پڑھ کے سنا دیا آپ نے؟ ہسپتالوں میں ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوا، یہ کیا پڑھ کے سنا دیا آپ نے؟ کہنے کے بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا. کہا تو سنو، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا. یہ قرآن ایسا پڑھتی تھی کہ اس کے بیٹے کو اپنی ماں کے پیٹ میں اللہ کا کلام سننے کی عادت پڑ گئی. اس کی روح کی غذا قرآن بن گیا. جب یہ عورت کے بچہ پیدا ہوا تو تیری بیوی نے قرآن پڑھا نہیں، بچے کو قرآن کی بھوک لگی، تم اسے دوائیاں کھلا رہے تھے. میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری آیت پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. تو سنو، توجہ کرو، توجہ کرو. جب پانی پت میں ماں قرآن سنائے تو بیٹا بو علی قلندر پانی پتی بنتا ہے، اور جب مدینے میں فاطمہ قرآن سنائے تو بیٹا کربلا کے میدان میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا دیتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. عظمت قرآن، عظمت قرآن، مذہب اسلام. اب قرآن تو رکھ دیا، عرص مجاہد ملت علامہ سید سبات میاں قادری. اب قرآن تو رکھ دیا تاک میں، اس کو جزدان میں لگا کے اس کے اندر اوپر تو جو ہے وہ اس کے اوپر تو جو ہے وہ دھول جم گئی، اس کے اندر تو گرد جم گئی، اور عورت نے میاں کے تعویذ کو بڑے اچھے سے جو رکھا ہے اور اس کا موم جامہ لگا کے ٹانگا ہے. یہی تو بدتمیزی ہے. جو قرآن نبی نے دیا وہ تاک میں،
یاد رکھنا جب تک یہ قوم قرآن کے ساتھ نہیں ہوگی آگے نہیں بڑھ سکتی. قرآن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. قرآن پڑھنے والوں کی کمی. عورتوں سے پوچھ لو, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری بہنوں سے پوچھ لو, بیٹیوں سے پوچھ لو, فلاں کی لڑکی بگڑ گئی, فلاں کا لڑکا بگڑ گیا. یہ جھوٹ ہے. لڑکی لڑکا بعد میں بگڑتے ہیں, پہلے امی ابا بگڑتے ہیں. لاہور میں بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئے 4 یا 5, سب غریب تھے. مینجمنٹ نے کہا ہم پڑھائیں گے, بولو فیوچر پلان بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو. تو ایک بچہ بولا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. تو ٹھیک ہے ہم تمہیں بنائیں گے. غریبوں بنائیں گے. تم انجینئر بننا چاہتا ہوں, بنوائیں گے. سائنسداں بننا چاہتا ہوں, بنائیں گے. ایک بچہ رو رہا تھا, سب سے زیادہ نمبر اسی کے آ رہے تھے. جب اس سے پوچھا کیا بننا چاہتے, رونے لگا. خوبصورت بچہ. ماسٹر آگے بڑھا, بیٹے کیوں روتے ہو, تم غریب ہو, ہم تمہیں پڑھائیں گے, بولو کیا بننا چاہتے ہو. وہ کچھ نہیں بولا. بیٹے ڈرو نہیں, بتاؤ, بے جھجک بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو. کہنے لگا صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. ماسٹر نے بچے کو گود میں اٹھا کے کہا بیٹے ایسی بات کیوں کرتا ہے, تجھ کو پتہ نہیں صحابی کون ہوتا ہے. کہا نہیں, میری ماں مجھے جب سے میں ہوش میں آیا ہوں تب سے میری ماں مجھے ابو بکر صدیق کی باتیں سناتی ہے, عمر فاروق اعظم کی باتیں سناتی ہے. وہ بتاتی ہے غار میں کیسے قربانی ابو بکر صدیق نے دی, کیسے نبی کو اپنے کاندھوں پہ بٹھال کے اور انہوں نے غار ثور پر چڑھایا ہے. اور وہ مجھے بتاتی ہے کہ کیسے بلال حبشی کے سینے میں پتھر رکھے گئے ہیں. وہ کہنے لگا میری ماں یہ بھی کہتی ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس سے حضور پیار کرتے ہیں. بچہ بولا مجھے ماسٹر صاحب ایسے ہی بنا دو جس سے حضور پیار کریں. ماسٹر نے بچے کو گود میں اٹھایا اور چوما, بیٹے صحابی تو نہیں بنو گے مگر آدمی بہت بڑے بنو گے. وہی بچہ جب بڑا ہوا اس کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا. اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم. زندہ باد زندہ باد, لاجواب لاجواب, کیا کہنے بابا. یعنی اگر ماں اپنے بچے کو بس 5 سال کا 3 سال کے بچے کو بتائے کہ حلیمہ سعدیہ کون تھی, اور وہ بتائے کہ پھر سیدہ آمنہ کون تھی, یہ لوریاں, بچہ رویا تو کیا دے دیا, موبائل ہاتھ میں. کہ تم نے موبائل کے حوالے تو خود ہی کر دیا بچے کو, برا نہ ماننا میرے. بچہ موبائل نہیں چھوڑ رہا. ارے دیا کس نے تھا, بچپن میں موبائل کا دامن تھمایا, موبائل کا دامن تھامے ہوئے ہے. اگر مصطفیٰ کا تھمایا ہوتا تو مصطفیٰ کا تھامے ہوا. توجہ ہے کہ نہیں, تھوڑی دیر اور بولو یا ختم کر دوں. بولو دل لگ رہا نہیں لگ رہا ہے, جلدی بولو, مسکرا کے بولو دل لگ رہا ہے. زندہ باد. اچھا وہ کہہ رہے صاحب بیٹی بہن بگڑ گئی. نہیں بہن نہیں بگڑتی, لڑکیاں تو جنازے کی رونق ہے. جس گھر میں لڑکیاں نہیں اس میں رحمت کوئی نہیں. باپ مرے اور لڑکیاں نہ ہو تو باپ کے جنازے پہ کوئی رونق نہیں. جب تک بیٹیاں رونے کو نہ آ جائیں باپ کا جنازہ سونا لگتا ہے. ماں مر جائے اور بیٹیاں نہ ہو, بیٹیوں کو برا سمجھنے والوں, بیٹیاں بڑی رحمت والی ہیں. حضور نے فرمایا جس کے 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کا خیال کر لے تو ایسے جائے گا جنت میں جیسے میری ایک انگلی دوسرے کے ساتھ ہے. مگر چونکہ بیٹیوں کو بچپن سے بگاڑا گیا, 10 سال کی بیٹی ہو گئی تو اس کو فلم دکھائی جا رہی ہے. فلم کے اندر جو کچھ آتا ہے میں تو اس کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میں ان سب چیزوں سے دور رہتا ہوں. اتنا ضرور ہے کہ اس کے اندر گندگی آتی ہے, بدتمیزی آتی ہے, بے حیائی آتی ہے, بے شرمائی آتی ہے. اس کے اندر ہیرو ہیرون بدتمیزی کرتے ہیں اور ابا بھی وہیں بیٹھا ہے, امی بھی وہیں بیٹھی ہے, بھائی بے غیرت دیوس بے شرم وہیں بیٹھا ہے. اس کے اندر فلم چل رہی ہے, بہن کے جذبات برباد ہو رہے ہیں. 10 سال کی عمر اس کی ہو چکی ہے. اب وہ دیکھ رہی ہے جیسے ہیرو ہیرون ملتے نہیں ہیں تو امی کا دل بڑا کمزور ہے, رونے لگتی ہیں, آنسو پوچھنے لگتی ہیں. اور جب ہیرو ہیرون مل کے بھاگ جاتے ہیں تو امی بڑی خوش ہو جاتی ہیں, ابا بھی بڑا مسکرانے لگتا ہے. یہی ڈرامہ دیکھتے دیکھتے وہ 10 سال سے 20 سال کی ہو گئی, اس کے جذبات بگڑ گئے. اس نے کہا امی تو خوش ہو ہی جاتی ہیں, ابا بھی مسکراتے ہیں, تو چلو وہی کریں جو پھر ہم نے دیکھا ہے. وہ 10 سال کے بعد جب بھاگی, امی ابا بولے ہماری ناک کٹ گئی. ارے تو ہم نے تھوڑی کہا تھا کٹوانے کو, تم نے خود ہی کٹوائی نا. اگر تیری بیوی اس ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے روتی تو تیری بیٹی ناک نہ کٹاتی, سر فخر سے بلند کر دیتی. کیا پیغام, زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ گھر میں رسالت, فلم چل رہی ہے, پیغام اسلام,
پیغام اسلام. گھر میں فلم چل رہی ہے، فلم گھر میں گندی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ سمجھ رہے ہو کہ نسل برباد کر رہے ہو، کرو برباد. دیکھنا کیا بربادی کا دور ہے. فلاں کی لڑکی بھاگ گئی، توجہ کرنا ذرا. غیر مسلم بڑے وہ ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہم نے اتنی لڑکیاں اپنے اس میں لے لی، اتنی مسلمان لڑکیاں ہندو ہو گئی، اتنی کافر ہو گئے. کچھ اسلام چھوڑ دیا، کچھ ہی نہیں. اسلام اس نے سمجھا ہی نہیں تھا. کسی بے غیرت باپ کی اولاد ہوگی، کسی بے شرم ماں کی بیٹی ہوگی، کسی فیشن کی کٹپتلی ماں کی بے حیا اولاد ہوگی. ورنہ جو اسلام سمجھ لے وہ جان دے دیتا ہے مگر ایمان نہیں دیتا. یہ بے حیا بےہودی چینلوں پہ بیٹھنے والی بے غیرت، یہ بے شرم عورتیں یہ ہمیں بتائیں گے اسلام کیا ہے. ہمیں ان سے نہیں پوچھنا ہے، ہمیں مدینے کی فاطمہ نے بتایا ہے اسلام کیا ہے. اسلام کیا ہے؟ واہ، آئے فاطمہ نے بتایا. واہ. اور سنو آخر اور سنو، اور یہ اگر اس کا دیکھنا، یہ 2-4-5 لڑکیاں لے گئے ادھر سے ادھر، انہیں کوئی فیس دے کے، لالچ دے کے، پیسے دے کے، غریبوں سے فائدہ اٹھا کے کچھ لڑکیاں تم نے کنورٹ کر بھی لی، تو سنو مسلمان نہیں ہوں گی. ورنہ اگر تمہیں دیکھنا ہے تو فلسطین دیکھ لو. ہاں 7,000 بچے مرے ہیں فلسطین میں، شہید ہوئے ہیں. کتنے؟ 10 سال سے کم عمر کے بچے. مائیں جب لاش اٹھا رہی ہیں تو ہاتھ میں آ رہے ہیں. 5-5 سال کے بچے لاشیں نہیں مل رہی ان کی. ایک بریڈ پہ 4 لوگ لگے ہوئے ہیں. محلے کے محلے برباد کر دیے ان کو. کوئی کچھ نہیں کہے گا. پوری دنیا خاموش رہے گی کیونکہ مسلمان ہی تو مر. کسی کو تکلیف ہو نہ ہو مگر گنبد خضرا کے میرے آقا کو بڑی تکلیف. مگر آج کچھ فلسطین کے لیے دعا کہوں، اے اللہ اپنا فضل و کرم فرما، اپنی رحمت کر دے فلسطین پر. وہاں کی لڑکیوں کا جو بیان سنا ہے میں اپنی بہنوں کو سنا رہا ہوں، اور وہ بیان سنانا ہوں اپنی بہنوں کو کہ کاش ان کے کسی کے سمجھ میں آ جائے. انہوں نے کہا ہم رات کو جب سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں اپنے گھروں میں. رات کے وقت تو برقع اتار دیا جاتا ہے، آدمی ریلیکس ہو کے سوتا ہے، آپ یہ برقع کیوں اوڑھتی ہیں؟ کہنے لگی اس وجہ سے بم گرتے ہیں تو پھر ہمارے مکان ملبے بن جاتے ہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، کب بم گرے مکان ملبہ بن جائے. ہم اس وجہ سے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب ملبوں سے ہمارے جنازے نکلیں، لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، ان پہ پردہ ہونا چاہیے. پوری دنیا کی عورتوں کے لیے فلسطین کی لڑکیاں نمونے عمل ہیں. بے پردہ گھومنے والیوں کے لیے فلسطین کی لڑکیاں نمونے عمل ہیں. میری بیٹیاں، میری بہنیں، میں تو آپ کا خادم ہوں، نوکر ہوں، میں تو مدینے کی بات تمہیں سنا رہا ہوں. میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، تم کسی انگریز کے غلام نہیں، تم مدینے والے کے غلام ہو. تم سمجھو کہ یہودیوں کے غلام نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام. تم پلٹو اس تب درندگی بےہودگی سے باہر آؤ. تقریروں کے وقت ختم ہو گئے، امت پہ بڑا سخت وقت ہے، یہ بہت سخت وقت ہے. اپنی شادیوں کو ٹھیک کرو، اپنی بہنوں کو دیکھو کہ وہ کیسے کپڑے پہن رہی ہیں، اور اپنی بیویوں کو سمجھاؤ، اپنی بہنوں کو سمجھاؤ، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرواؤ. کوئی دوسری صورت نہیں، بس یہی کہ نمازی بن جاؤ. تمہیں کوئی نہیں مٹا سکتا. سنو، ایک یہودی نے کہا تھا جس دن فجر کی نماز میں جمعے کے برابر نمازی چلے گئے مسلمان، اس دن پوری دنیا میں سوائے مسلمانوں کے کچھ نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں میری شادی ہوئی، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے؟ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی. ذرا غور تو کرو، شادی کس کی ہو رہی ہے؟ جلدی بولو، کس کی ہو رہی ہے؟ شادی علی کی ہو رہی ہے. اور شادی کس سے ہو رہی ہے؟ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے ساتھ. دولہا بن کے علی گئے ہیں، دلہن فاطمہ ہے، اور دلہن
बाराती अबू बकर हैं, बाराती उमर हैं, बाराती उस्मान हैं, इंतजाम करने में बिलाल हबशी हैं, सलमान फारसी हैं, सुभान अल्लाह, और निकाह पढ़ाने वाले काजी मेरे नबी हैं। सुभान अल्लाह। बताओ, जब अली दूल्हा हो, अबू बकर बराती हो, उमर बराती हो, इंतजाम बिलाल हबशी देके, सलमान फारसी देके, और निकाह जब नबी पढ़ाए और दुल्हन फातिमा हो, तो बच्चे भी तो हसन हुसैनी पैदा होंगे ना। लाजवाब जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत, सीरत मुस्तफा, हमारे यहाँ शादियाँ होती सीरत हैं, फातिमा। सारी बेपर्दगी, बेहयाई, बेगैरती उसी शादी वाले दिन हो जाएंगी। मगर मेरे नबी के घर पे शादी हुई, हजरत अली कहते हैं मेरी बीबी फातिमा मेरे घर में आई, कमरे में पहली बार मैंने उनको देखा तो मैं रोने लगा। कहते हैं फातिमा मुझे देख के बोली कि आप इस शादी से खुश नहीं जो रोते हैं। उठ के खड़ी हुई, मेरा हाथ पकड़ के बोली आप रोते क्यों, आप शादी। कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं फातिमा, ऐ सैयदा मैं देख रहा हूँ कि कितनी भी गरीब लड़की की शादी हो तो उसके दिल में एक ख्वाहिश होती है कि मेरी जब मैं दुल्हन बनूं तो एक दो जोड़ी कपड़े नए पहन लूं। मैं देख रहा हूं फातिमा जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उस पे 17 अहमद की चादर लगी हुई है, यानी फातिमा दुल्हन बनी है तो 17 अहमद की चादर पे, मगर आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, आपको कोई अफसोस नहीं। तो सैयदा ने आगे बढ़ के कहा, ऐ मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने फरमाया फातिमा अल्लाह अच्छे कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह तो तकवा इख्तियार करने से राजी होता है, परहेजगारी से राजी होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत की वो जन्नत में जाएंगे, औरतें भी मर्द भी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर आपके दिल में नबी की बेटी की मोहब्बत राई के बराबर भी है तो समझो आप जन्नत में जाओगे इंशाअल्लाह। मैं उसी बेटी की बात बता रहा हूं कि जिसकी तरह बेटी कायनात में दूसरी नहीं। मखदूमा कायनात की बात बता रहा हूं। हजरत अली कहते हैं कि जब मैंने फातिमा से कहा तो वो कहने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, ये देखो ये मर्द की नमाज है, अल्लाह अकबर। आजकल फैशन का दौर है और इसमें ये फिटिंग के कपड़े चले, ये हराम है, सख्त नाजायज़ है। औरत के लिए हुक्म यह है कि वो अगर अपनी कलाई खोले और गैर मर्द उसको देख ले, और वुजू करते वक्त वो अपने जो है गैर मर्द उसको देख ले, वो अपनी कलाई खोले और वहाँ पर उसके अलावा कोई इंतज़ाम ना हो वुजू का, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वुजू ना करे, वो तयम्मुम से नमाज पढ़े। ये मर्द की नमाज है, अल्लाहु अकबर। और औरत की नमाज थोड़ा देख लो, मुझे देख के सुनना तकरीर। ये और मर्द की नमाज है, हाथ भी ऊपर उठा रहा है और अल्लाहु अकबर कह रहा है। औरत की नमाज अल्लाहु अकबर, बस। मर्द हाथ उठाए, औरत ना उठाए। क्यों? क्योंकि मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत जब नमाज पढ़े तब भी बेपर्दा हो, इसलिए औरत का तरीका और है, मर्द का तरीका और है। वाह वाह, क्या पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हमारे अख्तर रजा ज़ियाई साहब अपनी बीवी को लेके ये हरम शरीफ गए, अल्लाह करे पे लेके गए मिसाल के तौर पे। तो जैसे सफ़ा मरवा पे पहुँचे तो वहाँ दौड़ने का इंतज़ाम है, वहाँ ग्रीन लाइट लगी हुई है। अब ये जैसे दौड़ने लगे, इनकी बीबी ने भी दौड़ना चाहा, इन्होंने हाथ पकड़ लिया, आप नहीं दौड़ोगी। उन्होंने कहा खातून इब्राहिम तो दौड़ी थी, तो खातून अख्तर रजा ज़ियाई क्यों नहीं दौड़ेंगी? तो इन्होंने कहा इस वजह से वो दौड़ी थी, अकेली थी, आप दौड़ोगी तो आपकी बेपर्दगी हो जाएगी, लिहाजा अल्लाह ने मर्दों का हज अलग कर दिया, औरत का हज अलग कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या पैगाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, आमदे हबीबे मिल्लत, आमदे हबीबे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, नवासे सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नवासे सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, आमदे हबीबे मिल्लत, उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। तशरीफ रखें। अल्लामा सैयद शबाद मियां साकिबला का खिताब सुने, हबीब मिल्लत की जलवागरी हो चुकी है। माशाल्लाह, जल्दी बैठ तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, बैठ जाएं आप लोग। अब आप देख रहे हैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नूर नज़र, मंजूर नज़र
حبیبیوں کے دلوں کی دھڑکن، اڑیسہ کی ایک مایا ناز عظیم الشان اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مطلب کی چٹان حق ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد، حضور حبیب ملت تشریف رکھتے ہیں۔ زندہ باد۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجاہد ملت کی سادگی کیسی تھی تو میں انہیں جواب دیتا ہوں کبھی حبیب ملت کو دیکھ لینا۔ واہ واہ واہ، اتنی بڑی خانقاہ کے سجادہ نشین اور اتنا عام سا لباس یہ بات درشاتا ہے کہ جب ان کا یہ حال ہے تو پھر حضور مجاہد ملت کا حال کیا ہوگا۔ زندہ باد، حق ہے، حق گوئی، واہ۔ بڑے الحمدللہ سادہ طبیعت کے انسان ہیں حضرت، اور مدینہ شریف سبحان اللہ بغیر مدینے کے چین کوئی نہیں حضرت کو۔ ہاں، ایک سال میں 2 بار جاتے ہیں، حج میں الگ جاتے ہیں، پھر رمضان میں الگ جاتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا پھر نہ کربٹ لی مدینے کی طرف، ارے وہ چل جھوٹے بہانے والے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جو ایک بار مدینے جائے دوسری بار نہ جائے وہ جھوٹے بہانے والا ہے۔ اور حضرت ماشاءاللہ مدینے میں ہوتے ہیں رمضان میں، سبحان اللہ، بول دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور سائے کو دراز فرمائے، عطا کرے۔ میں جو بات کر رہا تھا آپ کو یاد ہے؟ فاطمہ، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کرو، حج مرد کا الگ ہے، عورت کا الگ۔ مرد مرے تو 3 کپڑے ہیں، عورت اگر مری ہے تو 5 کپڑے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ مگر آج کل کی میری بہنیں، میری بیٹیوں، ان پہ رنگ چڑھ گیا یہودیوں نصرانیوں کی عورتوں کا۔ مسلمان عورتیں معاذ اللہ اپنے جسموں کی نمائش کرنے لگی ہیں۔ بازاروں میں میری بہنیں، میری بیٹیاں، شادیوں میں میری بہنیں، میری بیٹیاں بغیر دوپٹے کسے ہوئے جسموں کے ساتھ معاذ اللہ جاتی ہیں۔ یہ کتنا بڑا سخت حرام ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، یعنی جس طرح کے لباس جو فٹنگ کے لباس ہیں اس کو میرے نبی نے فرمایا یہ کپڑے ہیں ہی نہیں، ان کو کپڑا کہا ہی نہیں گیا۔ اور ایک بات یہاں پہ روک کے عرض کروں گا، گھر کا ماحول ضرور انسان کو اچھا ملنا چاہیے۔ گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے تو بیٹی بھی بدلتی ہے، بیٹا بھی بدلتا ہے، بے شک، ہے نا؟ اب میری طرف توجہ کرو ذرا، ادھر دیکھو، میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا، جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا آپ میری بات پر دھیان دیں۔ حضور حبیب ملت کی دعاؤں کے ساتھ میں اپنے سفر کو آگے بڑھا رہا ہوں، جتنا میرا وقت رہ گیا اس کو ذرا میں پورا کر لوں۔ آپ ذرا دل لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی نماز الگ ہے، مرد کی نماز الگ ہے، عورت کی نماز الگ ہے، مرد کی نماز الگ ہے، عورت کا حج الگ ہے، مرد کا حج الگ ہے، عورت کے قانون الگ ہیں، مرد کے قانون الگ ہیں۔ عورت کو اللہ نے مرتبے جو دیے وہ مردوں کو مرتبے نہیں ملے، یعنی عورت کے قدم کے نیچے ماں کی جنت ہے مگر باپ کے قدم کے نیچے جنت نہیں ہے۔ یہ مرتبے اللہ نے عطا کیے اس کے رسول کے صدقے سے، حق ہے۔ مگر عورتیں حضور کو بھول گئیں۔ بہترین عورت کون ہے؟ اس پر بیعت چل رہی ہے، کون ہے بہترین عورت؟ آج بھی چل رہی ہے۔ میرے نبی پاک مسجد نبی شریف میں تشریف فرمائے، ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ بہترین عورت کون ہے، خیر النساء کون ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں بہت صحابہ ہیں اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا حضور جو نماز کی پابندی کرے وہ بہترین عورت ہے، خیر النساء ہے۔ فرمایا بات تم ٹھیک کہہ رہے ہو علی، مگر میری مراد کو، فرمایا اے صحابی تم بات ٹھیک کہہ رہے ہو مگر میری مراد کو نہیں پہنچے۔ مولا علی کہتے ہیں ایک اور آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا جو حضور پردہ کرے وہ خیر النساء ہے۔ فرمایا یہ بھی بات ٹھیک ہے آپ کی مگر میری مراد کو نہیں پہنچے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا میری مراد کو آپ نہیں پہنچے۔ حضرت علی کہتے ہیں اسی طرح کے سارے مضمون میرے پاس بھی تھے مگر میں نے کچھ نہیں کہا، میرا دروازہ کھلتا تھا مسجد نبی شریف کو کے اندر، کہتے ہیں میں اپنے دروازے کے اندر گیا، چپ کے اپنی بیوی کے پاس گیا سیدہ فاطمہ کے، میں نے کہا اے خاتون جنت بتاؤ خیر النساء کون ہے، بہترین عورت کون ہے؟ تو انہوں نے میری طرف پلٹ کے دیکھا اور کہا آپ باب العلم ہیں، آپ بتائیں کون ہے؟ تو میں نے کہا نہیں آپ سیدہ عالم ہیں، خیر النساء آپ ہے سیدہ، آپ بتائیں کون ہے؟ تو مسکرا کے بولی ابا سے عرض کر دینا میرے ابا سے، خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے نہ کوئی غیر مرد کو وہ دیکھے، یعنی نہ غیر مرد
اس کو دیکھے نہ وہ غیر مرد کو دیکھے. حضرت علی کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا, سرکار کا دربار لگا ہوا تھا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں عرض کروں؟ بولو علی بولو کیا بات ہے؟ کہا حضور میں عرض کروں خیر النساء بولو. کہا حضور خیر النساء وہ ہے نہ غیر مرد اس کو دیکھے نہ غیر مرد اسے دیکھے. میرے نبی نے فرمایا علی میری مراد یہی بات ہے, مگر یہ تیری بات نہیں ہے, یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے. جواب نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان اہل بیت. یہ میری ایک نابینا صحابی کو حضور نے آتے دیکھا تو اپنی بی بی سے کہا اپنی آنکھیں اپنا پردہ کر لو. کہا حضور وہ نابینا ہے. فرمایا تم تو بینا ہو, تمہارے تو آنکھیں ہیں. آج دوستوں کو گھر میں گھسال کے لے کے آئے, اپنی بیویوں کے ساتھ کے ناشتے کروا رہے ہیں بغیرت غیر مردوں کو. اسلام نے جب منع کیا تو وہی کیا جو اسلام نے کیا, پھر بھاگ گئی, یہ ہو گیا, ناک کٹ گئی تو پھر رونے لگے, مر گئے, سوسائڈ کر لی. پہلے خیال نہیں کیا اسلام کیا کہتا ہے. بہت اچھا پیغام, واہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک دن آئی, سیدہ امی عائشہ فرماتی جب کوئی چلے بولے مسکرائے اٹھے بیٹھے تو بالکل نبی کی طرح لگتا ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. کہتے حضور کی بیٹی آئی, میں نے کہا حضور آپ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہیں. تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے تو دیکھا بیٹی ایسے کر کے چادر کو بندھی ہوئی ہے اور آ رہی ہیں. حضور نے فرمایا بیٹی کیا لائی؟ چادر کھولے, ایک روٹی پیش کی, ابا یہ روٹی. حضور نے ایک لقمہ کھایا, فرمایا فاطمہ, اور پھر آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا فاطمہ یہ 5 دن کے بعد پہلا لقمہ گیا ہے تمہارے ابا کے پیٹ. تو سیدہ نے آگے بڑھ کے عرض کی ابا آج علی لائے تھے گھر میں جو میں نے چکی چلائی, یعنی 5 دن کی بھوکی بیٹی نے چکی بھی چلائی اور پھر روٹی بنائی اور اس کے بعد کہتے ہیں حسن حسین کو کھلا دی, علی کو, زینب کو, مگر میں نے نہیں کھائی. میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں گی اس کے بعد. حضور سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں فاطمہ انت ام ابیہا. اتنا خیال رکھتی تھی. حضور فرماتے تھے جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ماں آمنہ یاد آتی ہے. نبی کی بیٹی حضور کے بعد 6 مہینے تک میری آخری بات ہے میری بہنوں تک, اللہ کرے تو ان کے دل تک پہنچ جائے. سیدہ پاک سے جو محبت کرے وہ جنت میں جائے گی. میری بہن میری بیٹی سن لے, اللہ کے رسول کی بیٹی 6 مہینے تک حیات رہی اپنے ابا کے بعد اور پھر 26 یا 27 سال کی عمر میں دنیا تو چھوڑ کے چلی گئی. جن کا شوہر علی ہو, جن کے بچے حسن حسین ہو, جس کی بیٹی زینب ہو, اس کو جینا چاہیے تھا مگر نہیں. انہیں زینب سے زیادہ, حسن حسین سے زیادہ, علی سے زیادہ اپنے ابا سے پیار تھا, اس وجہ سے 6 مہینے تک برداشت نہ کر پائیں. علی سے کہتی تھی اے علی آپ کے دل نے گوارا کیسے کر لیا میرے ابا کو آپ مٹی میں چھپائے. روایتوں میں لکھا ہے حضرت علی فرماتے ہیں میری طرف دیکھ کے بولی آج میں دنیا سے جا رہی ہوں, میرا انتقال کا وقت قریب آ گیا. فاطمہ کیسے پتا؟ کہ آج میں نے اپنے ابا کو خواب میں دیکھا, ابا کچھ تلاش کر رہے تھے. میں نے عرض کی میرے پیارے ابا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا فاطمہ تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں میری بیٹی. میں نے سارے کام کر کے رکھ دیے, توجہ کرنا میری بات پر, سارے کام کر دیے میں نے اپنے کرنے کے. آپ اپنی شادی بھی دوسری کر لینا مگر میرے حسن حسین کا خیال رکھنا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے فاطمہ کا جب ہاتھ پکڑا انتقال کے وقت تو ہاتھ میں ان کے ٹھیٹے تھیں, اس میں زخم تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ چکی چلایا کرتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ کنویں سے پانی نکالتی تھی. نبی کی بیٹی رونے لگی. اسماء بنت امیس کہتی ہیں نبی کی بیٹی موت سے ڈر رہی ہیں؟ کہا نہیں نہیں. کہا کیوں ڈر رہی ہیں؟ کہا جیتے جی تو پردہ کیا, سوچ رہی ہوں انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے, لوگ جب کاندھا بدلتے ہیں میت ہلتی ہے, سوچ رہی انتقال کے بعد جب جنازہ نکلے تو کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کتنی موٹی ہے, کتنی پتلی ہے, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. مخدومہ کائنات کہہ رہی ہیں انتقال کے بعد جب میری بے پردگی نہ ہو جائے. یہ عظیم باپ کی عظیم بیٹی کی بات ہے اور آج کی میری بہنیں میری بیٹیاں غور کر لیں. یہ پیچن چند دنوں کا ہے, یہ جسم کی جوانی چند دنوں کی ہے, گناہ باقی رہنے والے ہیں. میرے دوستوں میری کافی دیر تقریر ہو گئی, میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو, بدلو.
کب تک یوں ہی زندگی میں یوں جیتے رہو گے؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو دفن کیا ہے قبر میں، آج سے 22 سال پہلے اپنے تایا کو، رشتہ داروں کو، کتنوں کو دفن کر دیا، اور ہم موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے خطیب مر گئے، کتنے شاعر مر گئے، کتنے مشائخ دنیا سے پردہ کر گئے، سب کو دنیا سے جانا ہے۔ نہ امیر کو چھوڑے، نہ غریب کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ عالم کو چھوڑے، نہ متقی کو چھوڑے، نہ گنہگار کو چھوڑے۔ موت جب آتی ہے تو سب کو آتی ہے، مگر جب موت اس کو آتی ہے، مولا علی فرماتے ہیں جب موت اس کو آتی ہے جس نے موت کو یاد کیا ہوتا ہے تو اس کو آسان ہو کے آتی ہے، واہ واہ، آسان ہو گیا۔ اور جو موت کو یاد نہیں کرتا اس کی موت سخت ہوتی ہے۔ موت کی جو تیاری نہیں کرتا، میں نے آپ کو بتایا کہ کلمہ پڑھنے والے لوگ جنہیں مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے وہ دن میں کم سے کم 100 بار کلمہ پڑھ لیا کریں وقت نکال کر، ورنہ جس کی عادت نہیں ہوتی ہے وہ کام جلدی ہوتا نہیں۔ میری طرف غور کرو، میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، آج لوگ ڈرتے نہیں۔ عثمان ذو النورین 2 بار انہوں نے جنت کئی بار حضور سے خریدی، اور 2 بیٹیاں حضور کی، ایک کے بعد دوسری، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ عثمان غنی، حضرت عثمان ابن عفان، کس کی بات کر رہا ہوں؟ حضرت عثمان سامنے سے آ رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور تشریف رکھتے ہیں، فرمایا کوئی دیکھنا چاہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو؟ عرض کی حضور ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا سامنے دیکھو، میرا جو عثمان ہے اس کا چہرہ بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے، یہ وہ عثمان غنی۔ یہ نکل کے جا رہے ہیں، ایک گڈھے کو دیکھا، عرف عام میں اسے گڈھا ہی کہتے ہیں، ویسے گڑا لفظ ہے، گڈھے کو دیکھا، ایک گڈھا سمجھتے ہیں نا، گڈھے کو دیکھا، گڈھے کو دیکھ کے ہی بے ہوش ہو گئے، منہ میں سے آپ کے جو ہے وہ رال نکلنے لگی۔ جب ہوش میں آئے کسی نے پوچھا امیر المومنین ایک گڈھا دیکھ کے کیوں روئے؟ فرمانے لگے ایک گڈھا دیکھ کے مجھے قبر یاد آ گئی، ہمیں تو قبر دیکھ کے قبر یاد نہیں آ رہی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے جب چاقو مارا تو آپ نے جب دودھ پیا تو آنت کے ذریعے نکل گیا، آنت پھٹ چکی تھی، آپ نے کہا میرا وقت قریب ہے، میرا سر زمین پہ رکھ دے۔ عبداللہ نہیں رکھا، اے عبداللہ سر زمین پہ رکھ، عبداللہ ابن عمر نہیں رکھا، اے بیٹے زانو پہ نہ رکھ، سر زمین پہ رکھ، سر زمین پہ رکھ دیا۔ حضرت عمر نے اپنی ناک مٹی میں رگڑی اور کہنے لگے اے اللہ، لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا مجرم ہے، اگر تو نے عمر کو نہ بخشا، موت کا وقت ہے، روح نکلنے کا وقت ہے، اگر اس وقت کرم نہیں کیا تو عمر برباد ہو جائے گا۔ حضرت علی آئے، کہنے لگے یار عمر کیوں روتے ہو؟ میں نے نبی سے سنا ہے تیرا محل جنت میں ہے، سنہرے کلر کا۔ کہا علی تم گواہی دو گے؟ اور میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ حضرت علی کے جب تلوار ماری گئی، نہج البلاغہ میں آپ کا یہ سر ہٹ گیا پیچھے سے، اور یہ الگ ہو گئی حصہ، پوری داڑھی سرخ ہو گئی، مگر دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے حسن رونا نہیں، تیرا باپ موت کو اتنا جانتا ہے جتنا دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کے پستان کو پہچانتا ہے۔ پھر فرمایا اے حسن ذرا دعا کر، ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اے اللہ علی کو بخش دے، علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں، علی کے عمل تھوڑے ہیں۔ فرمایا میرے نبی نے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، عمل تو ہمارے تھوڑے ہیں، دنیا میں لگ کے قبروں کو بھولنے والوں، قبر کی مٹی بڑی خطرناک ہے، ایسے کر کے سب ڈال کے آ جائیں گے، سب رشتہ داریاں ہاتھ جھاڑ دیں گی، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، اندھیری قبر ہے، اوپر ڈالی جائے گی مٹی، اوپر سے پھر بندہ چیختا ہے، حضور فرماتے ہیں مردہ کہتا ہے مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میرے یارو، میرے دوستو، تمہارے لیے میں نے سب کچھ کیا، میرے بیٹو ایک تھوڑی دیر تو رک جاؤ۔ مگر حضور فرماتے ہیں اس کی چیخ کو اگر زندہ سن لیں تو وہ اپنی زندگیوں پر روئیں گے، جنگلوں میں نکل جائیں گے۔ یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی قبر میں جائے گا، یہ جو سن رہے ہیں یہ بھی قبر میں جائیں گے، جو دل سے سن رہے ہیں وہ بھی مریں گے، افسوس جو نہیں سن رہے ہیں وہ بھی مریں گے، جو میری بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی مریں گی، جو میری بہنیں نہیں ڈر رہی ہیں وہ بھی مریں گی۔ آؤ اس سے کہو اے مالک دنیا میں آئے تو تھے امتحان دینے، اگر دنیا میں لگ گئے، دنیا کے ہو کے رہ گئے، کبھی تجھے یاد نہیں کرتے۔ پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں، آپ سے بھی میرے دوستوں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی، کہنے لگی میرے بچے بھوکے ہیں، میرا شوہر بیمار ہے، کچھ دے دے۔ اس نے کہا میں عورتوں کو شوقین ہوں، تو رات میرے پاس گزار، میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی، واپس چلی گئی، واپس پھر آئی، لوٹ کے واپس آئی، کہنے لگی کچھ دے دے، میں رات کو آ جاؤں گی، میرے بچے بے ہوش ہو کے گرنے لگے، میں تجھے تیرا جو دل چاہے وہ کر لینا۔ رات میں آئی، کمرے میں بیٹھی، اس نے اس کے ہاتھ لگایا نا تو کانپنے لگی،
اور کانپ کے پسینے آئے, رونے لگی. روتی کیوں ہے؟ پیسے نہیں دیے میں نے تجھے. کہ پیسے سب کچھ نہیں ہوتے, ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے, اور جب میں آج اپنا جسم بیچ رہی ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے. وہ رو کے بولی, میں اس سے یہی کہہ رہی ہوں, اے زمین و آسمان کے مالک, اے بے پناہ طاقتوں والے کریم اور رحیم, اگر مجھے فضل فرما دے. اگر میں بیمار, میرا بچے بیمار نہ ہوتے, میرا شوہر اور میرے بچے بھوکے نہ ہوتے, تو میں ممتا کی ماری کبھی جسم نہ بیچتی. ایسی پھوٹ کے روئی, اس کے رونے سے اس کا دل دھل گیا. اللہ اکبر بولا, جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں. اللہ بڑا کریم ہے, اس کا دل دھو دیا اس نے. یا بہن بناتا ہوں. چلی گئی, وہ تو چلی گئی, سجدے میں گر گیا, رو کے بولی مالک, رو کے بولا مالک مجھے معاف کر دے. ایک دن آئی تھی, ہاتھ تک نہیں لگوایا, اور میں نے تو کتنی عزتوں پہ ڈاکے ڈالے, کتنی مجبوروں کی عزتیں لوٹی ہیں میں نے. میرے دوستو توبہ کر لو. ملا روم کہتے ہیں ایک سنار تھا, سونے کا کام کرتا تھا, اس کے بچہ کوئی نہیں تھا, ایک لڑکا پال لیا اس نے. پالنے والا لڑکا 22-23 سال کا ہو گیا. یہ ایک دن اپنے گھر آیا, بیوی نے دروازہ نہیں کھولا. بس بتا کون سا گناہ کر کے آیا ہے؟ اس نے کہا کوئی گناہ نہیں. کہ جب تک تو بتائے گا نہیں دروازہ کھولوں گی نہیں. بولے آج ایک عورت کا ہاتھ پسند آ گیا تھا, اس میں چوڑی پہناتے وقت اسے ایسے میں نے ہاتھ پکڑ لیا, اچانک مجھے خوف آیا, میں نے چھوڑ دیا. تو بس اسی وجہ سے پوچھ رہی تھی, جو لڑکا میں نے بیٹا بنا کے پالا ہے نا, اس نے آج میرا گندا طریقے سے ہاتھ پکڑا تھا. میں سمجھ گئی میرے آدمی نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے, تو آج میری عزت پہ ہاتھ ڈل گیا. وہ آدمی رو کے بولا مالک میری بیٹیوں کو بچا لے, میری بیوی کو بچا لے مالک. تو میرے دوستو دیکھو, یاد رکھو, تم جو کرتے ہو اللہ کے یہاں سب لکھا جا رہا ہے. میرے دوستو نوجوانوں, اپنی زندگیاں جوانیاں برباد کرنے والوں نانا پلٹ کے آ جاؤ. وہ سب کو دیکھ رہا ہے, وہ رات کو رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ تہجد کے وقت میں سسکیاں لینے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے, اور وہ راتوں کو کلبوں میں ڈھونڈنے والے, گندی تصویریں دیکھنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے. زندگی یوں برباد نہ کرو. وہ رویا, رو کے سو گیا. دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ جب کھلا تو سامنے خوبصورت شخصیت کھڑی تھی. آپ کون؟ کہ پہلے آپ اپنا نام بتائیے. کہ میرا نام یہ ہے. کہ تو پھر میرا نام موسیٰ ہے, میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. تو کہنے لگا موسیٰ غلط جگہ آ گئے, یہ تو گنہگار کا گھر ہے, میں نے زندگی بھر عزتیں لوٹی ہیں. کہ کوئی نیکی کی ہے؟ پوری بات بتا کے بولا بہت رویا ہوں رات. موسیٰ بولے کتنا؟ کہ میرا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا. کہ تیرا تو چہرہ بھیگ گیا. اللہ فرماتا ہے انسان تو اتنا رو لے کہ تیری آنکھوں کے آنسو تیرے گال تک آ جائیں, میں سارے گناہ اسی سے معاف کر دوں گا. ایک بار اس کے سامنے رو, سب جگہ رو گے کمزور ہو جاؤ گے, اللہ کے سامنے رونا شروع کرو. اے میرے دوستو, یہی میری تقریر تھی. کیا تقریر تھی؟ درد, دل کا درد تھا, میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. حضرت تشریف رکھتے ہیں, اپنی زندگیوں کو بدلو. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے حضور کے نام پہ گردن کٹا دو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. علماء سے نہیں کہہ رہا ہوں, ممبر سے نہیں کہہ رہا ہوں, نیچے ہاتھ. حضور مجاہد ملت سے زیادہ مشکین ان کے نظیرہ بیٹھے ہیں. آپ بتاؤ جو گردن کٹا سکتا ہے بھی کر سکتا ہے. تو ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں. آج توبہ کا وقت ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی دکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, وہ نوجوان صرف کھڑے ہو جائیں. نعرے رسالت, صرف وہ نوجوان کھڑے ہوں. اسلام, علماء اہل سنت, بچہ کھڑا نہ ہو, کوئی حضور نوجوان حبیب کھڑے ہوں. ملت, چھوٹے بچے, کوئی مدرسے کا بچہ کھڑا نہ ہو, باقی سب کھڑے ہو جائیں. مدرسے کا کوئی بچہ نہ ہو. ہر نبی کے داڑھی, ہر ولی کے داڑھی. 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر. سنت رسول ہے, موقدہ ہے, اس کو کٹانا منڈانا حرام ہے. ایک مشت ہونی چاہیے پوری داڑھی. آج حضور مجاہد ملت کے عرس میں یہ سوغات لے کے اٹھ کے اعلان کرو کہ آج ہاتھ اٹھا لو, داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر اٹھا لیں. میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں حضور حبیب ملت کی موجودگی میں نہ ہاتھ سے داڑھی کٹے گی نہ منڈے گی. انشاءاللہ پوری دکھائیں گے. انشاءاللہ بیٹھ جائیں. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. کیا پیغام ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز کی پابندی. ارادہ کر رہے ہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. میری بہنیں دل میں ارادہ کریں نماز کا, پردے کا, قرآن پڑھنے کا. ارادہ کریں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, اور اب مسلک کے آلات پہ سختی سے قائم رہیں گے. اور سنو, حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں, اس کے عرس میں آنے والوں, مجاہد ملت کو جو بھی ملا ہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ سے ملا ہے.
دھام نگر نہیں ہے، بغداد کا ایک محلہ ہے. آباد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث آدم سرکار حضور مجاہد ملت. اور حضور مجاہد ملت نے دنیا کو یہ بتایا ہے، ایسے ہی کوئی مجاہد ملت نہیں بنتا. یاد رکھنا، ایسے ہی کوئی مجاہد ملت نہیں بنتا. نہ جانے کتنے مولانا دنیا میں آتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر ہر آدمی مجاہد ملت نہیں بن سکتا. مجاہد ملت یوں نہیں بنے ہیں، خدا کی قسم جس نے اپنے دم پر پوری سنیت میں یہ ظاہر کر کے دکھایا ہے کہ صرف بریلی جو ہے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مشن کو جس نے پورے ہندوستان میں پھیلایا ہے، اس شخصیت کا نام مجاہد ملت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مجاہد ملت ہے، زندہ باد زندہ باد. مجاہد ملت ہے. اور سنو، اور جو مجاہد ملت نمبر کتاب نکلی اس میں لکھا ہے کہ جب حضور مجاہد ملت کو حج سے بھیج دیا گیا، حج نہیں کرنے دیا یہودیوں نے، سعودیوں نے، مطلب ان کا دوسرا نام یہی ہے، سعودی نے. وہ گیا تھا قمر جلال پوری، تو اس نے کہا تھا کہ جب بھی پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، مثل سعودی ہے، مثل یہودی ہے سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں قمر؟ کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہوں شراب. انہوں نے واپس بھیج دیا حضور مجاہد ملت کو. حضور مجاہد ملت کے جو مرید خاص ہے وہ بیان کرتے ہیں، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رویا، میرے حضور، میرے آقا، میرے پیر نہیں آئے. میرے پیر کے دل میں حسرت رہ گئی مدینہ دیکھنے کی. کہتے ہیں میں سو گیا، اور جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک ہی خواب اتنا برکت والا کہ اس میں حضور بھی تشریف فرما ہے. زور سے بولو، حضور بھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر فاروق اعظم بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، مولا علی بھی ہے، امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے. اور مجھے کوئی پکڑ کے لے کے گیا، بولے دیکھو. تو میں نے دیکھا ایک صاحب ہے، ان کے ہاتھ میں کوڑا ہے، اور وہ وہاں کی چاکری کر رہے ہیں، وہاں کی نوکری کر رہے ہیں، وہاں پر سنتری بنے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ جو ہے وہ ہنٹر لے کے جو وہاں کی جو ہے وہ چوکیداری کر رہے ہیں. میں نے دیکھا یہ کون چوکیدار ہے، اس کا چہرہ نظر نہیں آتا. کہتے جیسے ہی چہرہ مڑا ہے میں نے دیکھا ہے تو کوئی اور نہیں تھا، میرے پیر حضور مجاہد ملت ہے. لاجواب. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور مجاہد ملت. عشق محبت، عشق محبت. عشق غوث اعظم کی تنویر کا نام ہے مجاہد ملت. عشق رسول کے آثار کا نام مجاہد ملت ہے. یوں مجاہد ملت کا عرس آپ کو مبارک ہو، یہ شہزادے کی آمد آپ کو مبارک ہو. اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں آپ سے، اعلیٰ حضرت سے محبت کرو، ورنہ ایمان کے طوطے کب اڑ جائیں کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا. کدھر چلے جاؤ. اعلیٰ حضرت سے جو پھرا وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. کچھ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سید ہیں، ماشاء اللہ سید ہے اگر کوئی تو اس کے جوتے ہمارے سر پر ہے نا. آلے رسول ہے، مگر اگر وہ یہ کہے میں اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا، کیوں؟ کہ میں سید ہوں اس وجہ سے نہیں مانتا. ارے بھائی یہ بات بتا، تو اس اعلیٰ حضرت کو کیوں نہیں مانتا جسے بنایا ہی شیخ عبد القادر جیلانی نے؟ زندہ باد. لاجواب، لاجواب. اعلیٰ حضرت کو نہ ماننے والے بات کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت تو ماشاء اللہ سبحان اللہ عشق کی تنویر کا نام ہے، حضور کے عشق کا نام ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی. ایسا کوئی عشق کر کے تو دکھائے اعلیٰ حضرت کی طرح. ذرا غور تو کرو، سارے سید مل جائیں جتنے بھی اعلیٰ حضرت کے مخالف ہیں، ان سب سادات سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، سب مل جاؤ اور اپنی شان میں اتنا بڑا شعر کہہ کے دکھاؤ. کسی شاعر سے کہلواؤ، چاہے 10 کروڑ روپے لو، میں کم سے کم 10 کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہوں. اس وزن کا کوئی دوسرا شعر میں پوری زندگی غلامی کر لوں گا اس آدمی کی جو 2 مصروں میں سیدوں کی شان ایسی بیان کر دے جیسے بریلی کے اعلیٰ حضرت نے کی ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. زندہ باد. لاجواب. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. شخصیت اعلیٰ حضرت علامہ سید شبات میاں قادری حضور حبیب ملت، فیضان سرکار مجاہد ملت، سرزمین دریا پور. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. حضور مجاہد ملت کا فیضان یہاں پر قائم دائم رہے. میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے، اور جو مجھ سے خطا ہو گئی ہے، ہمارا کسی کا دل دکھانے کا مقصد نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت کو ماننا یہ ہے کہ بھیجے ہوں کی، قرآن نے کہا ہے بھیجے ہوں کی
آپ جو ہے وہ پیروی کرو تو اعلیٰ حضرت پیدا نہیں ہوئے، مجدد بنا کے بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت فاضل بہلی کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے۔ توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بیٹھیں آرام سے، ابھی نعت خوانی بھی ہوگی، حضرت بھی